عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی، روحوں نے قبول کر لی، انبیاء نے قبول کر لی۔ قبول وہاں کی تھی، اقرار تھا غدیر میں۔ یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ماننے والی کیا بات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رازوں میں سے راز اٹھاؤں، بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں۔ فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے۔ اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے۔ معصوم فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا، تھوڑا سا تعامل کیا، خدا نے یوں پر سینے۔ حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ پر۔ وہاں نافذ کی تھی، یہاں اقرار تھا، یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے۔ یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے، ان کو علی منوانا تھا۔ 18,000 عالمین، 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان اوپر، 18,000 عالمین۔ اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا، جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں، ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں۔ 18,000 عالم کی کائنات، کائنات کی کہکشائیں، کہکشاؤں کے سورج، سورج کی زمینیں، ان زمینوں میں ایک جگہ، اس جگہ کی کچی مسجد، اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے، تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے۔ تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا۔ آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ ابلیس سے لے کے آج تک کا منکر علی کو چھوڑتا جائے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا ہے۔ غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں، یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کے نا کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا۔ رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ کو دکھا کے کہا، پہلے نبی نے اقرار لیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کی آیت پڑھی نبی نے، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا، جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد حاکم۔ میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں۔ آیت پڑھی میرے نبی نے، النبی اولا، نبی اولا ہے، حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں۔ سب نے کہا ہم بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے۔ فرمایا کیا میں تمہارا
سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں، میں اولا ہوں۔ سب نے کہا اولا ہے، پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے۔ بتاؤ اولا ہوں؟ یا رسول اللہ اولا ہے۔ علی اٹھا کہ من کنت مولا۔ سارے بولے مل کے حیدری، جس کی جان کا میں حاکم، اس کی جان کا علی حاکم۔ اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے؟ علی حاکم ہے، علی کی روحوں پہ حکمرانی ہے۔ وقت ہوتا، مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا، یوں سامنے والوں کو دکھایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو۔ علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا، من کنت مولا ہو۔ زمین کی طرف جو کرے گا من کنت مولا ہو، چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی، ہمارا بھی علی مولا، آج سے ہمارا بھی علی مولا۔ 3.5 گھنٹے خطبہ، ذہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے، وقت رکا ہوا ہے۔ دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا۔ دلیل دے کے جاؤں گا، نا 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 نا، میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں، بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں۔ دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا، مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ موسیٰ صاحب روک دیا رسول نے، منظر بھائی کائنات کے نظام کو، رکا ہوا نظام، سورج رک چکا ہے، سحر جہاں کرن پہنچی نہیں وہیں رک گئی، جہاں جہاں جو تھا وہیں رک گیا، صرف فرش پہ نہیں عرش پہ۔ جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا، جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا، رک گیا نظام، نظام رکا ہوا ہے۔ خطبہ پڑھا چاہ چکا، اب یہ کیا ہوا، زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا، رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا، مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، یہاں کھڑا ہوا جبریل، ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے۔ سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم، یوں ملائکہ رکے، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، امیر کا خیمہ نصب ہوا، رسول اعلان کیا، ایک ایک صحابی آئے، بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ، پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں، میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے، مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے۔ چل یار دشمنی میں سنیں گے، حق کی بات تو سنیں گے نا، تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے، علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا، وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا، رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے، کہہ تو حق ہی گیا ہے نا۔ نظام رکا ہے، فرمایا ایک ایک آئے، ایک ایک آئے، بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ۔ طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر، فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی، وربلی نہیں، زبانی اقرار نہیں، نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ، کیونکہ رسول
خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب، کبیر پہ بھی واجب، علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب۔ اب واجب کا اقرار تھا، علی بیٹھے ہوئے، ایک ایک صحابی آ رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی، کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,25,000، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی، ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ 80,000 بندہ تھا، 80,000 منٹ۔ 1.25 لاکھ بندہ تھا، 1.25 لاکھ منٹ۔ مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت، عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا، امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے۔ مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا، کیونکہ شریعت کا مالک تھا، غیر محرم چھو نہیں سکتے۔ پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں۔ پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے، مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی، مرد بھی بیعت کر رہے تھے، عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی۔ لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے، باری کا انتظار تھا نا سب کو، کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے۔ اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا یوں، مردوں کے لیے یوں نہیں تھا۔ کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے۔ یہ بیعت معصوم نہیں لیتے، یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں۔ ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل ہے میرے پاس۔ 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں، امام نے یوں ہاتھ کیا، اس نے کہا بیعت کروائیں، امام نے کہا کروا رہا ہوں، اس نے کہا ایسے کیوں، ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا؟ دلیل پڑھوں، دلیل پڑھوں، مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے۔ مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں، میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا، اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا، خدا کہتا ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ یوں ہاتھ، کیونکہ معصوم کی بیعت تھی۔ غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا، ایسے اٹھایا۔ دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی سطر آپ نے ہضم کر لی، اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے۔ اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا، یہ سقیفے والا گھر نہیں، غدیر والا۔ بات تو غدیر میں رک گئی، بات تو غدیر میں رک گئی۔ مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں 4 سطریں غدیر کے راز پڑھوں گا، 1 یا 2 مباہلے کے راز پڑھوں گا، بات تو غدیر پہ رک گئی۔ یوں آتے رہے، بیعت ہوتی رہی۔ اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے، ہم رسول سے گئے، اب انتظار میں ہیں۔
اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا، انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے، ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں. چھوڑنا جب تک بیعت نہیں کرو گے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمائی یاد نہیں اس نے سورج طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی اور ولی اللہ نے بلال علی اور ولی اللہ نہ پڑھے. اللہ سورج طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی، تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے، اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا، تمہاری نمازیں کیسے؟ بادشاہ حسین حسین شہزادی کون ہے وہ رسالت واپس ہے. فما بلغت رسالہ، اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا، تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. کرو علی کی بیعت، پھر وہ سورج بھی آئے گا، پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی، پھر عصر بھی ہوگی، پھر مغرب بھی ہوگی، پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، نظام کائنات نے چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا، ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مصلی. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مصلی پہ تھے، نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے، اس کے چہرے پہ خوشی تھی. فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب ہوا ہے دین مکمل. اب ہوا ہے دین مکمل. ہوا ہے دین مکمل. وَأَتْمَمْتُ، اب ہم نے بادشاہ حسین اب ہم نے کیا ہے دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے. آواز آئی رضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ اسلام سے راضی ہے. اب راضی ہوں، اب راضی ہوں، اب
راضی ہوں، اب راضی ہوں۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا۔ بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے، اللہ راضی نہ ہوا۔ بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے، اللہ راضی نہ ہوا۔ بندے روزے رکھتے رہے، اللہ راضی نہ ہوا۔ بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا، اللہ راضی نہ ہوا۔ ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا، خدا نے کہا اب راضی ہو گیا۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، علی ولی اللہ۔ رضی اللہ میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں، 7 بندے چپ ہیں، 7 بندے چپ ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں، ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی، ہم تو اپنی عبادت کر چکے۔ راضی ہو گیا اللہ، مکمل ہو گیا دین۔ مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی، وہ کہے گا غدیر میں۔ لڑنا نہیں، ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں۔ بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا، وہ کہیں گے غدیر میں۔ پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا، ہماری عبادت قبول کر لیتا۔ ہو گیا مکمل دین، ہو گئی نعمتیں تمام، ہو گیا اللہ راضی۔ یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں، میں خود مطمئن نہیں۔ میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے، منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا۔ فضائل تو سب مان جائیں گے، گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے۔ آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ بڑی جلدی میں، بڑی جلدی آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں۔ ہو گئی بیعت، وہاں بھی ایک نے انکار کیا۔ آرام سے سن لیجئے گا، میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے۔ یہاں پھر ایک نے انکار۔ اب یہاں جس نے انکار کیا، میں نے پوری تحقیق کی ہے، حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا، نہیں، مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا۔ کیا کہنے آپ کے غدیر سے لوگ نکلے، یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا، نا نا نا، پوری تحقیق ہے، یہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا، بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا، کر چکا تھا بیعت، گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں، اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا، اس نے تو واجب کر دیا، اب عبادت میں علی آ گیا، ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں، جس نے ہمارے باپ دادا مارے، اسے عبادت میں لے آئیں۔ اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو، تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا۔ ہم علی کو لے آئیں، ہم نہیں لانا چاہتے۔ انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا، حارث اس کا نام تھا۔ سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا۔ اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے، میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا؟ کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا، آؤ اس سے آگے چلیں۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا،
اس سے کہا کہ دیکھ سن، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کام کرنا ہے تو نے ایک، تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو، پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے، اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج۔ سننا سننا سننا، اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا۔ نا نا نا، بات بالکل تاریخی بتانے لگا، ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں، مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے۔ مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل، اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار۔ نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے، فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو۔ اور ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا۔ نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے، فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں، معیار محبت تبدیل کر دوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، پھر عذاب بھی بھیج دوں، بھونکنے دے اسے، چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے، مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں، میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا۔ ابو جہل عذاب مانگتا رہا، اس نے نہیں بھیجا، اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں، تو کر علی کی ولایت کا انکار، ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے۔ جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے۔ ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا، نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا، اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی اور ولی اللہ کا منکر، اسے نہیں چھوڑنا، علی کا منکر نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا، علی نے مارے میرے دشمن۔ سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا۔ آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حج پر کیا پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں، اس نے کیا آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام، زندگی باقی ملاقات باقی۔ یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا، کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے۔ عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں، کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں، میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے۔ معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا، جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارس کے سر پہ مار۔ تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی ولایت۔ ہو گئی گفتگو تمام، بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ غدیر صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں، غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں، غدیر ہے تجدید عہد کا نام، روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا، تم مجھے سن کے نہیں جا رہے۔ ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے، جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی جھانکتا ہے، وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے۔ مہمان ہوں، کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، مہمان ہونے کا رشتہ، حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ، کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ، اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے، اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت، علی کے لیے جوڑوں، میرے لیے فخر۔ یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اس اقرار پہ زندہ رہو، اس اقرار پہ زندگی گزارو، زمانے کے سامنے کھل کے جیو۔ سانسوں کا مالک بھی علی ہے، رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا۔ زندہ رہو تو علی کی ولایت میں، آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے۔ بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا ہے۔ قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے، مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں، آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں، پھر سر دینا پڑے، زبان دینی پڑے، تنہا رہنا پڑے، اکیلے رہنا پڑے، تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لوگ تمہیں بلائیں نہ، دنیا داری کا نام علی نہیں۔ میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں،
لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو. ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں, ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں, ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں, لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے. نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے, نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے. بات سن لے, نعرے بہت ہو گئے, ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا, بالکل خاموش ہو کے سن لینا. یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے. علی نہ چھوڑنا, بڑا خطرناک دور ہے. اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں, ہم پردیس میں رہتے ہیں, ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے, لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے. اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا, صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے, 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں. آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں. آج شیعہ ہو, آپس کے جھگڑے ختم کرو. بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا, روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے. یہاں علی مانو, یہاں علی نہ مانو, یہ کافر ہو گیا, یہ مشرک ہو گیا, یہ نصیری ہو گیا. کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے. اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو, بہانہ علی کو نہ بناؤ. ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے, اس کے قہر سے ڈرنا, اس کے غضب سے ڈرنا. بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں. علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو, مسلط نہ کرنا کسی پہ. مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے, وہ اسے قتل کر دے. ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے. جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے, زیادہ آئے گا گر جائے گا. وہ ظرفوں کو جانتا ہے, اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے, کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا. ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا. اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے, ورنہ فضائل واپس لے دیں گے. شک نہیں کرنا, بحث نہیں کرنی. آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی, لڑائی ہو رہی ہے علی پہ. یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو. انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے, اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں, صرف علی کے لیے. لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو, حصار میں رہو, جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو. علی ولی اللہ نہ چھوڑو, ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا, عزت سادات کرنا, جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا, جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا. مصلی تمہیں علی نے دیا ہے, غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے. نہ علی کا مصلی چھوڑنا, نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا. علی کی ولایت یاد رکھنا, حسین کا سجدہ یاد رکھنا. ان چیزوں پہ استقامت رہو, قائم کا انتظار کرو. پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے, قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آئے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا مانگتا ہوں, میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک اپنی محبت پہ استقامت نصیب فرمائے. ہم ولایت امیر کے حصار میں رہیں, ہم 14 کے پہرے میں رہیں. اس قوم کو بد نظروں سے بچائے, اس قوم کو حاسدوں سے بچائے, اس قوم کو شریروں سے بچائے. میرے مالک میری ملت کو یکجہتی عطا فرما دے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں, بھیج اسے جو پردے میں ولایت کا وارث ہے. میرے مالک تجھے اولاد رسول کی عزت کا واسطہ, جن بھائیوں نے, جن بیٹوں نے, جن احباب نے
اس ذکر کو سجانے کے لیے جیسی جیسی کاوش کیا میرے مالک قبول فرمانا۔ میرے مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، آج غدیر کی خوشی منانے کے لیے آئے تھے، ہم نے اقرار کیا تیرے حضور ہم علی کی ولایت پہ رہیں گے، تیری توحید کی گواہی دیں گے، تیرے نبیوں کی رسالت کی گواہی دیں گے، جو ہمیں علی نے کہا ہم ویسا بنیں گے۔ میرے مالک ہم تجھ سے صرف اتنا چاہتے ہیں، ہمیں قیامت والدن وہاں رکھنا جہاں علی ہوں، ہمیں ان کا قرب عطا کرنا۔ میرے مالک ہم سے دنیا لے لے، ہم بھوکے گزارا کر لیں گے، ہم پیاسے گزارا کر لیں گے، ہم تجھ سے کبھی اولاد نہیں مانگیں گے، ہم تجھ سے کبھی پیسہ نہیں مانگیں گے۔ میرے مالک ہمیں علی عطا کر دے۔ میرے مولا ہم علی کے دن تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں علی ولی اللہ عطا فرما دے۔ ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا بھوکے گزارا ہو جائے گا، ہمارا پیاسے گزارا ہو جائے گا۔ میرے مالک ولایت علی پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، ان کے جتنے مرحومین آپ نے اپنے ذہنوں میں ان کے ناموں کو سوچا ہوا ہے، جو اس وقت منو مٹی کے نیچے ہیں، میرے مالک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے آج کی رات انہیں قبر میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، میرے مالک سے ملاقات نصیب فرما۔ جو بے اولاد چل کے آیا ہے میرے مالک کاتب تقدیر سے کہ اسی لمحے اس کی اولاد میں مقدر میں اولاد لکھ دے۔ میرے بھائی مہدی موسوی کو اگلے سال غدیر تک میرا مالک مولا علی کی ولایت کا پیروکار، نیک، کامل الخلقت، صالح فرزند عطا فرما۔ شہزادی کونین کا واسطہ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما۔ جو بچے پاکستان سے ہندوستان سے حصول تعلیم کے لیے اس دیار غیر میں آئے ہیں میرے مالک ان کا مستقبل روشن فرما۔ جو روزگار کی خاطر یہاں پردیس میں بیٹھے ہیں میرے مالک 8ویں بادشاہ کے دسترخوان کا صدقہ ان کا دسترخوان وسیع کر دے، ان کے مقدر میں رزق کھول دے، ان کی کاروبار کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی جاب کی مشکلات آسان فرما دے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا جو یہاں رہنے کے لیے میرے مالک اپنے کیس ڈال چکے ہیں میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ایام عزا قریب آ رہے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان بارگاہوں کی حفاظت کرنا، ان جلوسوں کی حفاظت کرنا، ان عزاداروں کی حفاظت کرنا۔ ہم میں سے اگر کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں، تجھے آج کے دن کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دے ہم حسین کے ذکر میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں غریب کے ماتم سے بڑا پیار ہے۔ ہمیں مالک کا پرسہ نصیب فرما، ہمیں مالک کا غم نصیب فرما۔ ساری زندگی روتے رہیں ہم صرف حسین کو، ساری زندگی ہم کلمہ پڑھیں علی کی ولایت کا۔ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما دے، ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم قائم کی زیارت کر سکیں، ہمارے ہاتھوں کو اس قابل بنا کہ ہم 12ویں کے سپاہی بن سکیں، ہم قائم کے لشکر میں رہیں۔ مالک کا قرب عطا فرما، مولا کی دوری سے بچا، قیامت کی منزلیں آسان فرما، جنت میں پہلوئے امام حسین کا قرب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔